اجرائے نبوت کے بارے میں جس طرح آپ نے فرمایا، بھائی کے ساتھ ابھی آپ فرما رہے تھے، گفتگو جاری تھی، تو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید جس طرح خود بخود اقرار نبوت اور پھر اس کے بعد نبوت کا دروازہ مطلب ختم ہونے کا جو کہہ رہے، تو اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اجرائے نبوت کا سرے سے نہ تو کسی نبی نے اعلان کیا ہے اور نہ نبی کرے گا، کیونکہ قرآن میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قبل والی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی نبوت ہے اس کے بارے میں تو بتایا ہے، لیکن بعد والے کی نبوت کے بارے میں قرآن نے کیوں وضاحت نہیں کی؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے گا۔ نہیں، قرآن نے کی ہے وضاحت اس کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں وضاحت موجود ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے آدم کی کون سی اولادو، نمبر آیات اگر تھا سر؟ سورہ اعراف آیت نمبر 35، اچھا جی۔ اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگیں، تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اچھا سر، اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو اما یأتینکم رسل من قبلی، یأتینکم، یہ آپ مستقبل کا صیغہ بیان یہاں پر قرآن نے کیے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا امت کو خطاب ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب۔ اچھا، مطلب نبی علیہ السلام کے ذریعے خطاب ہے امت کو، ہاں، یہ بات آپ کہہ رہے سر؟ اچھا سر، اس وقت مخاطبین کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ صحابہ اور اسی طریقے سے مشرکین۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کیوں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ اس 1400 سال بعد کوئی اٹھا کے آ جائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ کیوں؟ اچھا، صحابہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہو تو کب کرتا ہے وہ دعویٰ؟ رسول اللہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کب کیا اور کیوں کیا؟ 40 سال، جب آپ 38 سال کے تھے، 39 سال کے تھے، 35 سال کے تھے، تب تو آپ نے جواب دیجیے گا بھائی، اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں بھائی۔ ہلو بھائی، جواب مجھے دیجیے، پھر آگے جائیے، میرے سوال کا جواب بھائی دیجیے۔ اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں نا آپ کو۔ ہلو بھائی، خطاب تو امت کو، بات تو یار سنو نا ہٹو گے کیا بھائی؟ بات ہو بھائی، ہلو بھائی، ہلو ہلو، اسی کا ہی جواب میں دے نہیں رہا ہوں۔ ہٹوں گا، میں کب ہٹوں گا؟ مجھے جواب ارے دیجیے میں گا ہٹنے سر، کو نہیں کہہ رہا، میں جواب پھٹنے کو کہہ رہا ہوں بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا جی رسول جی، اللہ جب 35 سال کے تھے، 36 سال کے تھے، 37 سال کے تھے، تب آپ نے دعوے نبوت کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ کیوں وسلم نے۔ کیا آپ نے 40 سال کی عمر میں؟ کیا ہو گیا تھا 40 سال کی عمر میں آ کے وہی آپ کو؟ آئی ہے، وہی آئی ہے۔ وہی آئی ہے تو صحابہ کو اگر وہی آئے گی کہ بھائی تم نبی ہو تبھی تو کریں گے نا وہ دعویٰ، یا نبوت اچھا کا سلسلہ مطلب جاری ہے تو اس آپ کا کہہ مطلب دو، دعویٰ کر دو۔ بات دیکھو سنو بھائی، سر، ولایت کا اچھا سلسلہ، مطلب بات سنو نا۔ صبر کرو صبر کرو صبر صبر کرو صبر کرو سر، آپ بہت زبردست گفتگو آپ کی۔ مطلب 1400 سال بعد ایک بندہ اٹھ رہا ہے اور اس کا شان بھی صحابہ سے اونچا ہے، اور وہ بھی بالکل، پاکستان اور ہندوستان کی مٹی سے بنا ہو اور یہاں کے نسل سے تو ہو، اور وہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ 1400 سال بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ مطلب آپ کی اس بات کا یہی ہے؟ بھائی دیکھیں، اللہ چاہتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ اگر تو صحابہ میں یہی سے اللہ تعالیٰ حقیقت ہے کسی، نا، بات سن اما لینا بھائی، اب بات، بھائی یأتینکم میری بھی تو رسل بات من سنو بھائی۔ قبلی۔ ہلو بھائی، نہیں ملا بھائی، میری بھی تو بات سنو۔ جی جی، آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی صحابہ نے کیوں پھر دعوی نبوت نہیں کر دیا جب نبوت کا تو سلسلہ جاری منکم تھا؟ کی ضمیر بتاؤ نا سر، منکم کی ضمیر بتاؤ نا، اما یأتینکم رسل منکم، منکم منکم، کس کے تمہارے پاس متعلق آئیں گے، خطاب تم میں ہے؟ سے آئیں گے۔ ہاں، یہ کم کی جو ضمیر ہے یہ ابن ہاں آدم تم کی میں طرف سے لوٹ آئیں رہی گے ہے۔ نا، منکم تم میں تم میں سے سے آئیں آئیں گے، گے، تو آدم اس کی وقت اولادوں، صحابہ تم میں سے آئیں گے، مخاطب تھے، آدم کی اولادوں کی طرف ہے یہ اس ضمیر۔ وقت صحابہ مخاطب تھے نا سر۔ سر ہاں، ذرا صحابہ آپ ترجمے کو دیکھ لینا،
उस वक़्त सहाबा के, क्योंकि कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा था और सहाबा मुखातब थे। जब सहाबा मुखातब थे तो सहाबा अव्वलीन मुखातबीन में से है ना, अव्वलीन ठीक मुखातबीन में से है ना। जब ठीक। सहाबा अव्वलीन मुखातबीन में से है तो उनमें से क्यों रसूल नहीं आया और उनमें से क्यों किसी ने दावा नहीं किया? हाँ, क्योंकि उनमें से खुदा ताला ने किसी को नबूवत नहीं दी थी। इसकी मिसाल में कुम की ज़मीर वाली मिसालें मैं अच्छा आपको देता हूँ। एक मिनट सुनिए ना। अच्छा जी नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। हदीस की ये जो तरफ ना कुम की, जाओ, हाँ हदीस भाई, हदीस की हदीस की तरफ ना तरफ जाओ, नहीं, कुरान हदीस की कुरान तरफ के नहीं जा रहा भाई मुताबिक मैं। ओ भाई, हेलो खान साहब, एक तो हदीस जिस की तरह से तरफ ना सबरो, जाओ। ओ भाई इस कुरान की आयत है ये, साहब तो इन्नी आपको कोई रसूलुल्लाहि तवज्जो इलैकुम नहीं है। जमीया। भाई यार अंसर भाई, अच्छा म्यूट करो आप, जब आपकी बारी आएगी तब बात करना। और दूसरी बात भाई, नहीं मुल्ला साहब, जिस तरह से मैं आपकी बात सब्र तहम्मुल से सुन रहा हूं ना, आप मेरी बात वैसे ही सुने। अगर नहीं ठीक सुन है सर, सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी फिर दूसरे बंदे ठीक को है वक्त जी, देता हूँ। ठीक है सर, मैं सुन रहा हूँ। कुरान करीम की आयत है भाई, ये इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ये जो कुम की जमीर है, ये किसकी तरफ फिर रही है भाई? बताइए आप भाई। बताइए, मुझे पता नहीं है, बताइए ना। आपको तो पता ही नहीं है भाई। हाँ तो जाओ पूछ कर आओ पहले। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम ने बयान पूछ रहा फरमाया हूँ था, ना, आपसे कैफा पूछ रहा हूँ, आप अंतुम। वजाहत कर रहे हो सर, एक आप मिनट रुके ना वजाहत भाई, कर रहे हो बात तो। सुनिए। हाँ सुनिए ना बात भाई, वजाहत नहीं, वजाहत नहीं है, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कुम की जमीर का, इसका सीधा सा मतलब है कि जमायर वगैरह के मुतल्लिक आपको इल्म है। आप अब ये जब आयत वही सवाल में बताइए ताकि मैं आयत देख लूँ। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, फिर खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ कौन से पारे में है? नहीं इल्म है आपके, आपके इल्म में नहीं है ये आयत? तो आप बता दीजिएगा, मैं कुरान देख नहीं, लूंगा ना आपके सर। इल्म में अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ ना भाई। बता देना, मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा मैं हूँ, कह रहा बता हूँ देना। इनकार कीजिए ना भाई, आप इनकार कर दीजिए कि आपके इल्म में नहीं है ये आयत। सर आप कुरान मजीद का हवाला दे ताकि मैं कुरान उठा ओ के भाई मैं दे देख लूँ, दूंगा, मैं ये ओ नहीं भाई कर रहा मैं हूँ। दे दूंगा, जब आप इनकार करेंगे तभी तो दूंगा ना। ये हमें खामखबस काम पर लगा रहे हो आप मुझे। सर मुझे पता नहीं है ना, बता दे ताकि आपको मैं नहीं देख पता लूँ, ये कुरान आयत? से तर्जुमा देख लूँ। आपको नहीं पता ये आयत? नहीं ना, इस वजह से तो पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो सीधा सीधा फिर कहिए ना, मैं देता हूँ अभी। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ ना सर। आपसे पहले भी सूरह अराफ के बारे में पूछा, वो सूरह अराफ आयत नंबर 35 निकाल लिया। अब ये भी पूछ रहा हूँ आपसे। सूरह आराफ आयत 158। सूरह अराफ 150 हाँ 158, 158। 150 158 85 नहीं, 58 भाई, 158 58 होता है भाई। 58 एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अजीब आदमी है यार। एक तो लाइल ऊपर से पठान। तो क्या करे सर, समझना तो है ना। 158 नहीं है यार। ये पठान इतने क्यों गिरे हुए हैं सर? हमें वो तो हरकतें एक देख को लो फिर, आयत अपनी नंबर अपनी हरकतें दोबारा देख सही लो भाई, बता दो, इसी वजह आयत से वो नंबर अपनी दोबारा हरकतों की सही वजह बता से। दो सर। भाई 58 है भाई, आयत नंबर दोबारा। हाँ 58 है, 158। सूरह अराब में तो 158 नहीं है ना यार। सूरह आराफ में 158 आयत नंबर ही नहीं है भाई। चलो जी। यानी भाई तो 159 भाई देख लो, हो सकता है आधा एमडी हो। अब वो कह रहा भाई 158 नंबर आयते ही नहीं है इतनी सूरह आराफ में। मैं देख रहा हूँ हाँ ये आया, ये आया। शो हाँ इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ आया। हाँ आ गया। हाँ हाँ। हम्म। तो कौन है भाई ये कुम की जमीर में अच्छा तो मुखातिब? ये कौन कह रहे हैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम? ये कौन कह रहे हैं? जमीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं या मसीह मऊद कह रहे हैं? ये बताइए जरा। ये देखो जी कहाँ लेकर पहुंचा है जनाब। इस जुल्फ पे फबती बड़ी देजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। भाई मैंने ये कहा, ये कुम की आप जमीर बताइए। किसकी तरफ फिर रही है भाई? सहाबा किराम की तरफ आ रही है ना। हाँ तो फिर ये हमारे देखो, तो हमारे लिए तो नहीं थे फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुम की जमीर वहां घूम रही है।
اچھا مطلب آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں تو پھر یہی مطلب یہی تو استدلال کر رہے تھے آپ کم کی ضمیر سے. تو جمیعاً سے کیا کرو گے پھر؟ ہاں تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو کہا جا رہا تھا سب کے سب کی طرف ہیں. اچھا جی، اس سے کیا استدلال کرو گے؟ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی استدلال کا، آپ ذرا اس کی وضاحت کریں. بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کم کی ضمیر سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ جی صحابہ میں کیوں نہیں آیا، جبکہ صحابہ بھی مخاطب تھے، ان میں بھی آنا چاہیے تھا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ٹھیک ہے نا، کہ ان میں بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی مخاطب تھے. تو میں ٹھیک یہ ہے پوچھ سر. رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کم کی ضمیر سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہے. جی تو ہمیں بھی صحابہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ صحابہ میں آیا تھا نا. رسول اللہ نے کس کو کہا تھا کہ بھائی صحابہ کو کہا تھا نا. تو ہم تو نہیں صحابہ ہیں، پھر ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا اس آیت کے مطابق صحابی، کیونکہ صحابہ کی طرف مخاطب ہے کم کی ضمیر. جس طرح سے آپ نے کم کی ضمیر سے یہ مراد لیا کہ جی چونکہ پھر ان میں بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ مراد ہے، تو پھر صحابہ میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہاں کم کی ضمیر میں صحابہ مراد ہے. ہمیں بھی پھر صحابی ہونا چاہیے، ہمیں صحابی. تو یا ایھا الناس سے پھر کیا کرو گے سر؟ تو صحابی یا ایھا الناس میں نہیں شامل تھے. ایھا الناس میں ہم لوگ شامل ہو گئے نا، یہ کیونکہ یہ تو کم کی ایھا ضمیر کی الناس بات کر رہا ہوں تمام بھائی میں تو آپ انسانیت سے، کے لیے. بھائی کم کی ضمیر کی بات کر رہا ہوں بھائی میں آپ سے. قوم کی ضمیر تو اس وقت صحابہ کی طرف، اس وقت صحابہ کرام ہاں کی تو طرف ہماری طرف بھی آئے ہیں، متوجہ ہماری طرف بھی آئے ہیں. تھی. ہماری طرف بالکل بے شک آیا ہوا ہے، جمیعاً میں ہم آئے ہیں، ہیں نا، تو جمیعاً ہم میں ہم صحابی ہیں، ہم صحابی ہیں. بل ہم صحابی بالکل. نہیں ہے، بالکل نہیں کیوں ہے، نہیں ہے جب کم کی ضمیر میں بالکل بھی صحابہ نہیں. مراد ہے تو؟ قوم کی ضمیر صحابہ مراد ہے، جمیعاً سے ہم مراد ہے. نہیں، وہاں جو جمیعہ کے الفاظ تو ہم تھے وہاں سارے کے سارے جو ہمیں تو مخاطب کر وہاں رہا ہے اللہ جمیعاً تعالیٰ. کا لفظ نہیں ہے نا، اما یأتینکم رسول من قبل، وہاں پر ضمیر نہیں ہے، وہاں پر جمیعاً کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر جمیعاً کا لفظ ہے. نہیں، یہاں پر جمیعہ کے جو الفاظ ہیں یہ جمیعہ سے مراد کون تھے؟ ہم تھے، ہم تھے وہاں. جمیعاً سے تمام رسول اللہ امت ہمیں کہہ رہے تھے مراد ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، ہم تھے ہی نہیں، رسول اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر تو اس کے بارے میں آپ اگر یہ کہہ رہے ہو نا، پھر جو الست بربکم قالوا بلا والا جو ہم سے اللہ رب العزت نے جو وعدہ لیا تھا، آپ کہہ رہے کہ تمہیں ہم یاد ہے؟ نہیں تھے نا، تو الست بربکم قالوا بلا میں ہم تھے، یہ جو کس اس سے وقت خطاب ہم کیا سے جا رہا ہے؟ ذریت آپ کو یاد ہے؟ ذریت آدم کے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے، وہاں پر آپ بھی کو تو یاد ہے؟ انسانیت نہیں تھے نا. بھائی آپ کو یاد ہے؟ الست بربکم قالوا بلا قرآن کہہ رہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو یاد ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، آپ کو یاد ہے وہ وعدہ؟ الست بربکم قالوا بلا، قرآن کا جو استدلال ہے وہ تو ہمیں بھائی یاد ہے ہو قرآن یا کہہ نہ رہا ہو. ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں اس سے کہ عالم ارواح میں ہمیں ہاں خطاب کیا گیا بالکل تھا، بالکل تو میں نے بالکل یہ پوچھا بالکل، کہ میں یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کے وحدانیت کا قائل ہوں چلو چھوڑو چھوڑو. اور اچھا مان مجھے لو. ایک بات بتاؤ، جب یہ خطاب کیا گیا تھا الستو بربکم، تو موجود تھے ہم اس وقت وہاں؟ تو ذریت آدم تمام موجود تھے نا. تھے، ہاں تھے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم وہاں موجود تھے. رسول اللہ نے جب کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، تب موجود تھے ہم وہاں؟ یا یہ بھی عالم ارواح میں کہا تھا رسول اللہ نے؟ تو جمیعاً یہ دیکھو، بس چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کہے نا کہ یار ہوں کلاس میں سب کو دے دو، کلاس میں ایک چیز ہوں کو ہو، تو وہ جب کلاس میں کوئی موجود نہیں ہوتے تب بھی اس کو ملے گا. صحیح ہے. ہوں ہاں تو یہاں کلاس میں پر اگر کوئی، جمیعاً جو ہے نا پوری امت مراد ہے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون سی امت؟ وہ جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھی وہ، یا جو قیامت تک کی ہے وہ؟ قیامت تک جو ہے. تو ہم موجود تھے وہاں جو رسول اللہ ہمیں یہ بات کہتے؟ ہم تو تھے ہی نہیں وہاں. جب ہم تھے ہی نہیں تو رسول اللہ کیسے ہمیں مخاطب کرتے؟ آپ کی استدلال مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذرا سمجھائے کہ آپ آپ کیا چون کہنا پراش چاہ رہے ہو کھاؤ پیارے مجھے بھائی، خود. آپ چون پراش کھاؤ، ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو، اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا. ویسے ہاں تو کم کی ضمائر بڑا سمجھ میں آ رہی تھی آپ. تو آپ سمجھائیے نا سر، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے نا. تو سمجھا تو رہا ہوں پیارے بھائی آپ کو کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی جب بنی آدم کو خطاب کر کے کہہ دے کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں گے،
تو صحابہ بھی اس میں مراد تھے، تو صحابہ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ صحابہ میں سے کوئی نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک بنی آدم سے نہیں کہا کہ بھائی ہر ایک بنی آدم کے پاس آئے گا یا ہر ایک دور میں آ جائے گا، بلکہ ایک خبر دی ہے بنی آدم کو، بنی آدم کو ایک خبر دی ہے کہ بھائی ان کے پاس ان میں سے رسول آئیں گے۔ اب کب آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے، کب نبی بنانا ہے۔ یہاں ادوار اچھا کو جی، مینشن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی۔ اچھا سر، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کون سی وحی آئی تھی کہ ہم اس سے کہیں گے کہ یار یہ وحی ہے اس کی؟ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو دیکھو کہاں چھلانگ لگائی ہے، یہ آ گیا ہے، اتنی آ گئی ہے سمجھ میں کہ اس آیت کے مطابق رسول آئیں گے۔ ہاں یہ چلو ہم آپ کے ساتھ رسول تشریح نہیں مان رہے، چلو اتنا مان لیا غیر کہ تشریح مانتے ہو، آپ کے غیر دعوے تشریح کے مانتے ہو، مطابق۔ تشریح تو میں بھی نہیں مانتا ہوں۔ اچھا جی، چلو آپ کی جو ہے نا وہ مان لیا، اب بتاؤ کون سی وحی آئی مان ہے؟ لیا بھائی، ماشاء اللہ بھائی، مبارک ہو بھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ہم نے جمعے والے دن آپ کے ساتھ مان لیا، آپ کے 2026 ساتھ کے مان لیا۔ کون سا ابھی دوسرا ہفتہ، وہی بتاؤ تاکہ اس ماشاء وحی اللہ کے بعد بھائی، چیز 2026 کے ماہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہمیں ایک کامیابی عطا ہوئی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک اپنے خان بھائی کو اس چیز کا قائل کر لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اس معاملے میں کہ بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیر تشریعی نبی آئیں گے۔ بھائی ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، مبارک ہو بھائی، لڈو منگواؤ بھائی۔ تو خان بھائی آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دیجئے، میں آپ کو بیعت فارم بھجواتا ہوں، اسے پڑھیے اچھے سے، 10 شرائط بیعت ہیں، اچھے سے تسلی سے اس کے اوپر پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد سگنیچر کر کے مجھے واپس کر دینا، میں جمع کرا دیتا ہوں۔ جماعت میں شامل ہوئی ٹھیک ہے؟ ہے جی، آپ بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ۔ چلیے ہاں جی۔ جی، پوچھے اچھا سوال اپنا۔ اچھا وحی کے بارے میں بتا دو نا۔ ہاں جی پوچھے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہی کے بارے میں؟ سر میں کہہ رہا ہوں وحی کے طارق بارے میں مفتی، یہ بتا آنسر دو۔ کو نیچے اتارو، یہ آنسر بعد گالیاں دے رہا ہے، نیچے اتارو اس کو۔ بھائی وحی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وحی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، اسی کو وحی کہتے ہیں دوسرے معنوں میں، دوسرے الفاظ میں۔ جی سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وحی آئے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کون سی وحی تھی وہ ذرا بتا دو نا۔ وحی کا تو ہم نے پوچھا دیکھو تو بھائی، وہ وحی ماشاء کے اللہ انہوں الفاظ نے، جس طرح پورا۔ ہاں ٹھیک ہے مرزا، ہاں ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو چند ایک وحیوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج یہ تو عمیق، قرآن ہے، الیس یہ تو اللہ قرآن ہے، بکاف یاتیک عبدہ۔ من کل فج عمیق قرآن ہے۔ ہاں یہ خود، ہاں یہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے نا، یہ وحی کری ہے خدا تعالیٰ نے ان سے۔ یا احمد اسکن و انتا و زوجک الجنہ، یہ بھی کیا نام جو ہے نا ان کے اوپر وحی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میں تیری سر آپ تو تبلیغ کو قرآن زمین کے مجید کنارے، بیان کر رہے ہو نا، سر آپ یا قرآن مجید احمد بیان اسکن، کر رہے ہو، قرآن یا مجید کے احمد علاوہ اسکن کوئی وحی انتا و بتا دو۔ زوجک الجنہ، یہ قرآن کی دیکھو کون سی آیت ہے بھائی؟ یہ یہ سورہ کون سی آیت ہے اعراف میں قرآن ہے کی؟ نا، اس قرآن تو سورہ دکھاؤ بھائی اعراف ذرا میں مجھے، ہے نا یا اس احمد قرآن تو۔ اسکن انتا و زوجک الجنہ، سورہ اعراف کی آیت کا نمبر بتاؤ مجھے۔ آیات نمبر میں یہاں سے بتا دوں گا، میں بتا حافظ دو آپ نہیں مجھے ہوں۔ پیارے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیٹ ایک جی پی ٹی کا منٹ، سہارا لیجیے آپ، میں کون سا حافظ ہوں، میں بھی حافظ نہیں ہوں، وقت لے لیجیے آپ، کوئی مسئلہ اچھا، نہیں، لیکن قرآن سے مجھے آیات نکال کر دکھائیے۔ یا احمد اسکن انتا و زوجک الجنہ۔ یا احمد نہیں ہے، اس کن انت وزوجک الجنہ، اس کن انت وزوجک اللہ، یا احمد کہاں ہے؟ ہاں تو مرزا صاحب کو جو وحی ہوئی ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، اس میں یہ الفاظ ہیں، یا احمد اسکن انتا و زوجک الجنہ۔ اچھا یہاں پر وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، قرآن میں یہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں ہاں لیکن مرزا ہاں، صاحب کو جو وحی ہوئی تھی اس میں الفاظ تھے، یا احمد اسکن انتا و زوجک الجنہ، اور اتنی ہی تھی بس وحی ہوئی، بس یہی وہی تھی۔ نہیں اور بھی ہیں، مجھے حفظ تھوڑی نا، وہ جس طرح سے آپ کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے نا، اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی ساری وحیاں مجھے حفظ نہیں ہے، جو چند ایک مجھے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو وحی ہوئی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا دوں گا، میں تجھے تیرے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت عطا کروں گا، اس ناپائیدار زندگی کا بھروسہ نہ کر، ٹھیک ہے نا، جے تو میرا ہوئے سب جگ تیرا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی اس طرح کی وحیاں ہیں، وہ اتنی موٹی کتاب ہے تذکرہ نام کی، الاسلام.org کے اوپر آپ کو مل جائے گی، تقریباً کوئی 700 750 صفحے کی وہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ کی تمام رویا کشوف وغیرہ سب درج ہیں، وحی الہام وغیرہ، انہیں پڑھیے، اسٹارٹنگ کیجئے۔
الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم آپ کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بیٹھیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی شیان علی بھائی، ڈاکٹر بھائی خالد بھائی موجود ہیں آپ؟